دوستو، انسان کی زندگی نفع بخش اس وقت ہوتی ہے جب وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرتا ہے۔ خوبصورت آدمی، پڑھا لکھا آدمی، سمجھدار آدمی، زمیندار آدمی، جائیداد والا، وہ کامیاب اس وقت ہوتا ہے جب وہ اللہ رسول کی بارگاہ میں مقبول ہوتا ہے، جل شانہ و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اپنا اپنا معیار ہر انسان نے بنایا ہوتا ہے کامیابی کا۔ کچھ لوگوں کا خیال یہ ہوتا ہے کہ بچے میرے پڑھ گئے، اپنی اپنی جگہ پہ سیٹ ہو گئے، میں اب بڑے سکون میں ہوں۔ کچھ کی رائے یہ ہوتی ہے کہ میں نے سب بچے بچیوں کا بیاہ کر دیا ہے، گھر میرا بن گیا ہے، اب میں بڑے آرام میں ہوں، قرار میں ہوں، سکون میں ہوں۔ تو اپنی اپنی رائے ہوتی ہے، لیکن حقیقت وہ ہے، اصل وہ ہے جسے اللہ کے قرآن نے بیان کیا۔ اللہ کریم نے فرمایا والعصر، اے محبوب علیہ السلام ہمیں آپ کے زمانہ مبارکہ کی قسم ہو، ان الانسان لفی خسر، فرمایا بے شک انسان خسارے میں، نقصان میں۔ وہ اپنے تئیں کوئی دعویٰ کر لیتا ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگوں کے دعوے اپنے اپنے ہوتے ہیں نا۔ کسی بھی طالب علم سے آپ پوچھیں پیپر دے کے آئے تو پیپر کیسا ہوا ہے تو کیا کہتا ہے؟ بولیے، جب کینڈیڈیٹ الیکشن لڑتے ہیں تو رات کو جب وہ سوتے ہیں تو سارے جیت کے ہی سوتے ہیں، ان کو سب یہی کہتے ہیں کہ لوگ سارے تیرے ساتھ ہی ہیں۔ حالات، یہ جتنے بادشاہ حکمران ہوتے ہیں ان کے بگڑنے کی بنیادی وجہ ہوتی ہے کہ یہ خوش فہمیوں میں مبتلا ہوتے ہیں۔ ہم میں سے بھی ڈھیر سارے لوگ ہیں جو خوش فہمیوں میں مبتلا ہیں۔ کچھ کہتے ہیں جناب ہماری نسبت بڑی تگڑی ہے۔ بھئی نسبت تو امام حسین سے تگڑی تو کسی کی نہیں نا، تو ساری رات نماز پڑھتے تھے، روزے رکھتے تھے، اللہ کو یاد کرتے تھے۔ آپ خالی نسبت پر بیٹھ کر عمل چھوڑ جائیں تو یہ کیسے ممکن ہے؟ تو اپنے اپنے تئیں لوگوں نے معیار کامیابی کے قائم کر لیے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ محبوب مجھے قسم ہو زمانے کی، انسان نقصان میں، یہ دن بدن جو وقت گزار رہا ہے تو اس کا نقصان، اس کا خسارہ، اس کا گھاٹا بڑھتا جا رہا ہے، روز نقصان میں۔ کتنا کتنا عمر کا حصہ لوگوں نے ضائع کر دیا، کتنے کتنے بہترین لوگ تھے لیکن روزی روٹی کے پیچھے وقت سارا برباد ہو گیا۔ یہ رزق حلال کے لیے دوڑ دھوپ ہو وہ تو بڑی بات ہے، لیکن تکبر کے لیے اور خواہشات، بیجا خواہشات کی تکمیل کے لیے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے لیے بڑا وقت ضائع کیا لوگوں نے۔ اچھا کوئی بھی نہیں جیتا، خاندانوں میں بھی کوئی نہیں جیتا، برادریوں میں بھی کوئی نہیں جیتا، پر لڑائی ساری زندگی کی ہے، میں نے آگے گزرنا، میں نے آگے، حالانکہ کوئی کسی کو جیتنے دیتا ہی نہیں۔ تو اپنے اپنے تئیں لوگوں نے معیار قائم کیے کامیابی کے۔ اللہ فرماتے ہیں بے شک انسان نقصان میں ہے، لیکن جس میں 4 خوبیاں پائی جائیں، ادھر دیکھو میری طرف، جس میں 4 خوبیاں پائی جائیں، اللہ کا قرآن کہتا ہے وہ بندہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ 4 خوبیاں اس کے اندر ہو۔ کون کون سی؟ الا الذین آمنوا، سب نقصان میں نہیں سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے۔ سب سے پہلے کیا کرے؟ ایمان ہو اس کے پاس، مضبوط ایمان، وعملوا الصالحات، اور ایمان بھی لائے اور نیک کام بھی کرے، اور صرف نیک کام نہ کرے، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، لوگوں کو حق بات کی نصیحت بھی کرے۔ اور ظاہر ہے سچ بولے گا، حق بولے گا تو بڑے لوگوں کے مفادات کو ٹھیس پہنچے گی، کچھ لوگوں کو تکلیف بھی ہوگی، تو اب جب تکلیف ہوگی تو پھر مصیبت بھی آئے گی۔ تو اگر حق بات کہنی ہے تو پھر کیا کرے؟ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، پر ایک دوسرے کو صبر کی بھی وصیت کرے۔ 4 چیزیں پائی جائیں، ایمان، اعمال صالحہ، حق کی نصیحت، اس رستے میں آنے والی تکلیف پر صبر۔ اگر یہ 4 چیزیں میسر آتی ہیں تو اللہ کا قرآن کہتا ہے بندہ کامیاب ہے۔ اور اگر یہ 4 چیزیں نہیں تو پھر کوئی بندہ جتنا مرضی دعویٰ کرے، جتنا مرضی شور کرے، جتنا مرضی اعلان کرے، وہ کامیاب ہو سکتا۔ سب سے پہلے تو اپنا ایمان پکا کریں۔ یہ جو کچی پکی باتیں کرتے ہیں نا لوگ، بھئی مسلمان جو ہوتا ہے نا، مسلمان وہ لاوارث نہیں ہوتا، وہ وارث والا ہوتا ہے۔ اس کا رب ہر وقت اپنی رحمت سے اس کی حفاظت کرتا ہے۔ مسلمان ہر وقت نبی پاک علیہ السلام کی نگاہ کرم میں رہتا ہے۔
اسے کمزور باتیں نہیں کرنی چاہیے کہ میرے کو پیچھے چڑھ گیا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، برادری مخالف ہو گئی تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، سچ بول دوں گا تو لوگ پتہ نہیں مجھے مار دیں گے. ایسا ہو نہیں سکتا. چھری حضرت ابراہیم چلائیں بھی نا تو حضرت اسماعیل کے حلق پہ چلنا اس نے تب بھی ہے جب اللہ حکم کرے گا، تو اللہ کی حکمت ہوگی. تو حکمت الہی ہوتی ہے تو کوئی کام ہوتا ہے، ورنہ ہوتا. تو اپنی طبیعت میں مضبوط ایمان، توکل، اللہ پہ بھروسہ، مضبوطی افکار کی، کچی باتیں نہیں. جو لوگ کمزور ذہن رکھتے ہیں ساری زندگی فیصلہ ہی نہیں ہوتا، کوئی ڈرتے رہتے ہیں، سہمے سہمے وقت گزارتے ہیں. اپنے آپ کو فکری، یہ جو ایمان ہوتا ہے یہ بندے کو طاقتور کرتا ہے، بندہ مضبوط ہو جاتا ہے. مجھے بتائیے نا، جب ایمان پکا ہو کہ روزی دینے والا اللہ ہے تو پھر بندہ کسی مالدار آدمی کے پیچھے کبھی بھاگتا ہے؟ کبھی کسی بڑے آدمی سے ڈرتا ہے؟ جب اسے پتا ہو کہ عزت اور ذلت اللہ کے دست قدرت میں ہے، پھر وہ سیاستیں، سازشیں، یہ کام کرتا ہے. تو پہلے تو مضبوطی ایمان درکار ہے ہماری بچوں کے اندر، ہمارے مزاجوں کے اندر. جب تک وہ مضبوطی ایمان، حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ایک دفعہ بڑے علیل ہو گئے تھے، کمزوری آ جاتی ہے، بندہ بیمار ہو جاتا ہے. تو ہمارے ہاں بیمار لوگ بعض اوقات ایسا جملہ بولتے ہیں جو کفر کے زمرے میں چلا جاتا ہے. آپ پریشان ضرور ہیں، تکلیف میں ضرور ہیں، لیکن آپ بات وہی کریں گے جو شریعت اجازت دیتی ہے. حضرت علی شیر خدا شدید علیل تھے. ایک صحابی تیمارداری کرنے گئے تو حضرت مولا علی کا چہرہ دیکھ کے پریشان ہو گئے، کہنے لگے آپ تو بڑے سخت علیل ہیں، اللہ خیر کرے، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے. تو حضرت علی کہنے لگے تو فکر نہ کر، مجھے اس بیماری سے کچھ بھی نہیں ہوگا. نے کہا کیوں؟ فرمانے لگے مجھے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تھا علی اس وقت دنیا سے جاؤ گے جب داڑھی خون سے رنگین ہو جائے گی، تو اس کا مطلب ہے میں خنجر کے وار کے ساتھ شہید کیا جاؤں گا، میں بیماری سے دنیا میں نہیں جاؤں گا، میں یہ بیماری سے مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا، اللہ مجھے شفا دے دے گا. چونکہ حضور نے فرمایا کہ ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن. تو سب سے پہلے تو اپنے ایمان کے اندر، توکل کے اندر مضبوطی پیدا کریں. مسلمان دیکھو نا، نماز پڑھنے سے روزی میں برکت ہوتی ہے کہ نہیں؟ ویسے جو چوپ ہے ان کی بھی ہوتی ہے کہ نہیں؟ نماز پڑھنے سے روزی میں برکت ہے. تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ٹائم آئے نا نماز کا تو گاہک جتنے مرضی کھڑے ہوں پھر دکان بند کرنی چاہیے، پھر نماز پڑھنی چاہیے، کیونکہ روزی تو اللہ نے دینی ہے، گاہکوں نے تو دینی. تو سب سے پہلے ضروری ہے مضبوطی ایمان. میری طرف دیکھیں جی، آپ ویڈیو ضرور بنائیں پر میری طرف بھی تو دیکھیں نا جی. اللہ آپ کو خوش رکھے. موبائل اللہ تو مہنگے مہنگے دے ہوئے پر ساری دیڑی یہ کام تری نہ کروں. آپ بنائیں ضرور، میں ویڈیو بنانے سے منع نہیں کرتا، سارے بنائیں بے شک، پر دیکھیں میری طرف، میری بات پر غور کریں. دوستو، مضبوطی ایمان، توکل، اللہ کی ذات پر بھروسہ. آپ کبھی میدان کربلا کا پورا نقشہ اپنے سامنے رکھیں نا، پورا نقشہ. دو چیزیں ہیں، امام حسین کو نظر آ رہا ہے اب شہادت ہو جائے گی، اتنی بڑی فوج آئی ہے، خدا کی حکمت کے تقاضے سمجھ میں آ رہے ہیں، حالات کیا ہوں گے سمجھ آ رہی، پر ایک لمحے کے لیے بھی ان کا توکل کمزور نہیں ہوا. اپنے رب پر جو مضبوط بھروسہ ہے، مضبوط. سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا اونٹ کے بالوں کی بنی ہوئی چادر اوڑھ کر چکی پیس رہی تھی. یہاں بیویاں بڑا روتی ہیں، غریبی بڑی ہے، بڑی غریبی ہے. حالانکہ اب کون بندہ پیبند والے کپڑے پہنتا ہے جی، دور ہی گزر گیا. اب تو بڑی مشکل سے وہ لوگ ملتے ہیں جو جوتا ٹوٹ جائے تو گانٹھ کے پہنے، ورنہ تو نئے جوتے آ جاتے ہیں. حضرت سیدہ پاک اونٹ کے بالوں کی بنی ہوئی چادر اوڑھ کے چکی پیس رہی تھی. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، آنکھوں میں آنسو ضرور آئے، پر محبوب نے فرمایا فاطمہ دنیا میں تھوڑی سی تکلیف برداشت کرو، قیامت کی ساری عزت اللہ آپ کو ہی عطا فرمائے گا. تو توکل کی مضبوطی، اللہ کی ذات پر بھروسہ، اپنے رب کریم کے ساتھ امیدوں کا وابستہ کرنا، اس سے مضبوطی آئے. دوسرا فرمایا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، بہترین عمل کیا جائے زندگی میں، نیک اعمال کیے جائے، وقت ضائع نہ کیا جائے.
ہر وقت کوئی نہ کوئی کام بندہ کرتا رہے. یہاں بہت سارے لوگ ہیں جن کو لوگ نیک کہنا شروع کر دیتے ہیں نا، وہ سمجھ لیتے ہیں شاید ہم سچی مچی نیک ہیں. لوگ جو کہتے ہیں حضرت صاحب قبلہ، پیر صاحب قبلہ، میں یہ طالب علموں کو، دوستوں کو، بلکہ اپنے آپ کو بھی کئی دفعہ کہتا رہتا ہوں، اپنے آپ کو سمجھاتا ہوں کہ یہ لوگ تجھے کہہ رہے ہیں حضرت صاحب، یہ تو رات کو تو اپنے آپ سے پوچھنا، اپنے رب سے پوچھ. کبھی موقع ملے تو اپنی گریبان میں جھانک، غور کر کے تیری کیفیت کیا ہے. تنہائی میں تیرا دل اللہ سے جڑتا ہے کہ نہیں؟ عبادت میں دل لگتا ہے کہ نہیں؟ خدا کا خوف دل میں رہتا ہے کہ نہیں؟ غریب کی محبت، عزیزوں قربت والوں کا احساس طبیعت میں موجود رہتا ہے کہ نہیں؟ ویسے تو میرا مطلب ہے، لوگ کہہ دیتے ہیں حاجی صاحب آپ بڑے سخی ہیں، تو اس سے تو نہیں نا بندے نے سخی ہونا. سخی تو تب ہونا ہے جب اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوگا. اعمال صالحہ، نیک کام، اور وہ کرتا رہے بندہ. کوئی بھی کام اسے نیکی کا مل جائے نا. دیکھو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا نیکی کو کبھی حقیر نہیں سمجھنا، کبھی حقارت سے نہیں نیکی کرنی کہ یہ بڑی چھوٹی ہے تو میں اس کو کروں. اب فرمایا کبھی حقیر نہ سمجھنا، نیکی کا کام جو بھی ملے کر دینا. فرمایا اگر بھائی سے مسکرا کے ملو گے بھی نا تو اس پر بھی اللہ تمہیں صدقے کا ثواب عطا کرے گا. ہم تو اس دین سے کے ماننے والے ہیں جو کہتے ہیں تو گلی سے روڑا اٹھا دے، کانٹا اٹھا دے، کسی کی تکلیف دور کر دے، کسی اس پر گنجائش کر دے، کسی کے لیے آسانی کر دے. جو بھی خیر کا کام میسر آئے پورے دن میں اسے چھوڑے نہیں. صبح گھر سے نکلیں، وہ ایک صحابی تھے غالباً تابعی تھے، تو بازار جاتے اپنے غلام کے ساتھ تو سارا بازار گھوم کے واپس آ گئے. خادم نے کہا جناب کو نہ کوئی خریدا نہ کچھ بیچا، تو آپ سارا بازار گھوم کے آ گئے. فرمانے لگے تیرا کیا خیال ہے؟ میں نے کچھ بھی نہیں کیا. کہا جناب پھر کیا کیا ہے؟ فرمانے لگے تم نے دیکھا جو بندہ بھی گزرا ہے میں نے اس کو کہا السلام علیکم، تو کتنی کو نیکیاں میں جمع کر کے آ گیا ہوں. کوئی خیر جو میسر آئے. ہم سمجھتے ہیں کہ شاید کوئی کروڑ کو روپیہ ہوگا تو پوری مسجد بناؤں گا تو پھر میں نے نیکی کر دی. شاید جناب میں، حالانکہ یہ چھوٹے چھوٹے کام ہیں نا، چھوٹے چھوٹے کام، ان سے تو ان کی تو زیادہ ضرورت ہوتی ہے، ان کی تو زیادہ حاجت ہوتی ہے. کوئی آپ رستے میں گزر رہے ہیں تو نیچے کوئی کھڈا بنا ہوا ہے تو اس پر ہم کیا کرتے ہیں؟ گاڑی میں بیٹھ کے تبصرہ کرتے ہیں اے روڈ کھورے کدوں بننا ہے. بھئی یہ کھڈا ہے نا تو آپ نیچے اترے نا، تو آپ دھابڑا لیں نا، کئی پکڑے نا، یہ تو 5 منٹ کا کام ہے، یہاں آسانی کر دیں نا، آپ اس میں گنجائش کر دیں. حضور سید عالم علیہ السلام نے فرمایا، امام راضی نے حدیث لکھی ہے، قیامت کے دن ایک بندے کو اللہ معاف کرے گا تو مالک وہ بندہ عرض کرے گا یا اللہ میں تو بڑا گنہگار ہوں، کس وجہ سے معافی ہوئی؟ فرمایا رات کے وقت تو گزر رہا تھا، تیرے پیر سے روڑا ٹکرایا تھا، تو نے اٹھایا ادھر ادھر دیکھ کے کہ کوئی اللہ کے کسی بندے کو تکلیف نہ ہو جائے. کہا مالک کو خوب وہ تو میں نے زمانہ بیت گیا، کوئی اتنی بڑی بات بھی نہیں سمجھی. تو رب کریم نے فرمایا تو رات کے اندھیروں میں بھی میرے بندوں کا خیال رکھتا تھا تو میں تیرا خیال نہ کروں؟ کوئی عمل ہمارے ہاں لوگ کوئی کام نہیں کرتے، بالکل نہیں، کوئی کام نہیں، نہ بڑے نہ چھوٹے نہ سمجھدار نہ ان پڑھ، کچھ بھی نہیں. نشستن گفتن برخاستن، بیٹھو راج کے گپے مارو، تبصرے کرو فلانا کچھ نہیں کر رہا، فلانا کچھ نہیں کر رہا، اس کے بعد اٹھ کے چلے جاؤ. کچھ کریں، وعاملوا الصالحات، نیکیاں جمع کریں زندگی میں، خزانہ بنائیں، خزانہ. اپنی ڈیوٹیاں اپنی ذمہ داریاں پوری کریں، ہر وقت کام، ہر وقت ذمہ داری، ہر وقت ڈیوٹی. دیکھیں نا امام حسن اور حسین، ان کی آپ کبھی زندگی کا مطالعہ کریں. فرض نماز کے علاوہ 100 رکعت نماز نفل روز پڑھنی ہے. پتہ کرنا ہے غریب کہاں کہاں ہیں، ان کا خیال رکھنا ہے، اور نیرے پیسے نہیں دینے. ہمارے یہاں لوگ غریبوں کو پیسے ضرور دیتے ہیں، عزت نہیں دیتے. ان کو 4 پیسے کی مدد ضرور کر دیتے ہیں پر عزت نفس کا خیال نہیں رکھتے. امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں گزر رہے تھے، آپ دیکھیں نا امام غزالی حدیث لائے ہیں کہ بندہ اور کچھ نہ کرے، کسی مومن کا دل راضی کر دے تو اللہ 60 سال کی نفلی عبادت کا ثواب عطا کرتا ہے. دل بدستاور کے حج اکبر است، از ہزارہ کعبہ یک دل بہتر است. کسی کا دل خوش کر دینا، اس کو راحت دے دینا، اس کو قرار دے دینا، اس کے لیے کوئی ایسا سامان کر دینا کہ بندہ مطمئن ہو جائے، سکون ہو جائے. یہ ہمارے ہاں جو لوگ ہوتے ہیں نا سرکاری ملازمین، ڈیوٹیوں والے، ان کی طبیعتوں میں تلخی ہوتی ہے. یہ اگر صرف پیار کرنے لگ جائے نا، میں کچھ میڈیکل سے وابستہ لوگ
میرے احباب میں سے ہیں تو میں ان سے کہتا ہوں کہ شفا تو اللہ نے دینی ہے، چلو تم دعائی تو آج کے دیا کرو نا، تم آنے والے کی بات تو توجہ سے سنو۔ وہ بیچارہ اپنی بات، ہمارے ایک بزرگ تھے تو تعویذ لکھا کرتے تھے، بڑے عالم تھے، مجھے کچھ تھوڑی سی نا میرے دل میں ان کے بارے میں خفگی رہتی تھی کہ آپ اتنے بڑے عالم ہیں، آپ کتاب لکھیں، آپ تعویذ لکھ رہے ہیں، اور پھر لوگوں نے کمائی کرنی ہوتی ہے، آپ تو مفت دیتے ہیں سارا کچھ، اتنی لمبی ڈیوٹی، سارا دن بیٹھے رہتے ہیں آپ اور لکھتے تعویذ ہیں، پڑھائیں آپ۔ میں نے ایک دن ان سے گزارش کی، میں نے کہا شیخ آپ بڑے آدمی ہیں، جن لوگوں کو اللہ نے رسوخ فی العلم عطا فرمایا ہوتا ہے ان میں سے آپ ہیں، اللہ نے آپ کو پختگی دی ہے علم میں، شعوری عالم میں، آپ سارا دن تعویذ۔ فرمانے لگے یار میں تعویذ نہیں لکھتا، اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو تعویذ لینے آتا ہے وہ اپنا سارا دکھ سناتا ہے، تو میں تعویذ نہیں لکھتا، میں نا بس لوگوں کے کلیجے ٹھنڈے کرتا ہوں، میں کسی کا، اب تو بچوں کے پاس ٹائم ہی نہیں، وہ تو ابا کا دکھ نہیں سنتے، بالکل نہیں، وہ تو ڈھونڈتے ہیں کوئی کونا ملے تو جا کے موبائل دیکھے، تو بیٹھتے ہی نہیں۔ اماں کہہ رہی ہوتی ہے کہ پتر کو 10 منٹ میرے پاس بھی بیٹھا کر، لیکن پتر مصروف بڑا ہے، ویڈیو چڑھانی ہے اس نے، ٹک ٹاک بنانا ہے اس نے نئی تصویر چڑھانی ہے، ہم الجھ گئے ہیں۔ یہ چیزیں انسان کو نفسیاتی طور پر کمزور کر دیتی ہیں، جو لوگ زیادہ یہ کام کرتے ہیں ان کے حافظے کمزور ہو جاتے ہیں، وہ الجھ جاتے ہیں، انہیں پتہ نہیں ہوتا رات میں نے کیا کہا تھا، صبح میں کیا کہہ رہا ہوں، ہر وقت نہیں، ضرورت کے وقت، ہر ٹائم نہیں، مخصوص اوقات میں۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے ہم گزر رہے تھے، امام حسین ساتھ تھے، تو رستے میں نا کچھ غربا، غریب لوگ بیٹھ کے کھانا کھا رہے تھے، کہتے ہماری ان پر نظر پڑی تو انہوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا حضور آئیے تشریف لائیے کھانا کھائیے۔ وہ ضروری نہیں ہوتا آپ کو سب کا کھانا پسند ہی آئے، ٹیسٹ اپنے اپنے ہوتے ہیں، یہ ضروری تو نہیں، کھانا پسند نہ بھی آئے تو دل تو پھر بھی راضی رکھنا چاہیے نا۔ قربان جائیں نبی پاک نے کس طرح ہماری تربیت کی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کریم محبوب کا میں نے یہ طریقہ دیکھا کہ اگر کھانا ناپسند ہوتا تو چھوڑ دیتے، پر کبھی اس میں سے نقص نہ نکالتے، عیب جوئی نہ کرتے۔ گرمی کے موسم میں کھڑی ہے بیچاری خاتون، اور کتنی مشقت سے اس نے کھانا بنایا اور کتنی گرمی سے یہ چولہے کے سامنے، لیکن صاحب وہ کھانا رکھا ہے تو وہ کہتے ہیں یہ تو کی پکایا ہے، وہ کھانے والی چیز ہے بھئی، اس طرح کرنا، اب جو اگلی ہنڈی ہے وہ تو پکا، نہ تو کھڑا ہو، یہ پتہ چلے یہ کام کتنی مشقت کا ہے۔ زندگی میں کچھ تھوڑا سا دوسروں کا خیال رکھنا یہ بھی تو دین کا حصہ ہے نا۔ آپ اپنی زندگی میں ہمیشہ اپنے لیے سوچیں، کسی اور کا سوچیں ہی نہ۔ تو میرے عزیز یاد رکھیں گے آپ، امام زین العابدین کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نا حضرت امام علی مقام کی، امام حسن اور حسین کی اس طرح سے کچھ تربیت فرمائی تھی کہ غریب پروری ان کے اندر رچ بس گئی تھی، مزاج بن گیا تھا۔ وہ غربا بیٹھے تھے دسترخوان بچھائے سڑک کے کنارے، تو امام حسین گزرے تو انہوں نے آواز دی، امام صاحب روک گئے، کہنے لگے حضور تھوڑی روٹی نہیں کھا لیتے ہمارے ساتھ؟ تو امام صاحب آ گئے، نیچے بیٹھ گئے غریبوں کے ساتھ۔ کوئی جرت کرے نا، چلو امیروں نے تو غریبوں کے ساتھ بیٹھنے کی جرت نہیں کرنی، کوئی پیر ہی بیٹھ جائے غریبوں کے ساتھ، وہی مہربانی کر دے کہ میں پیر صاحب ہوں، قبلہ ہوں، تو میں ہی چلو لنگر کھا لوں مریدوں کے ساتھ بیٹھ کے۔ ہماری تو محفلوں میں بھی نا جی نعت خانوں کا، مولویوں کا، دوسروں کا کھانا اور ہوتا ہے، اور غریب آدمی کو شاپر میں چاول ڈال کے دیتے ہیں، ساتھ اسے کہتے ہیں یہ لنگر شریف ہے۔ بھئی اگر یہ شریف ہے، تبرک ہے، تو اے پیر صاحب نو نہیں سی لنگدا، اڑتا ہے گلے میں لنگر ان کو۔ یہ لنگر شریف جو ہے یہ نعت خان کو بھی تو گزرنا، تبرک ہے کہ نہیں؟ ہاں نہ تو کرو نا، تو جیڑی زیادہ تبرک والی شے ہے وہ پیرانو بھی تو کھانی چاہیے نا، نعت خان کو اس کے لیے لہدہ سے مرغ مسلم اعلیٰ کھانے۔ میں اکثر دوستوں سے کہتا ہوں چلو میلاد شریف پہ صحیح سب کے لیے اچھا کھانا پکاؤ، چلو جس غریبوں کے بچوں کو بیچاروں کو سارا سال وہ بوٹیوں کے لیے لڑتے ہیں، تم میلاد پہ اچھی روٹی پکا دو، تو بچہ جب کھائے گا نا بہت ساریاں بوٹیاں اور چاول، اور اپنے ابا سے پوچھے گا کہ ابا جی آج کی گل ہے، بڑا گوشت پہ لبد ہے، تو ہو سکتا ہے غریب باپ روئی پڑے اور اسے کہے پتر تو آج راج راج کے کھاج ساڑھے نبی پاک دا میلاد شریف ہے۔
تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا آ کے غریبوں کے بیچ بیٹھ گئے زمین پہ. انہوں نے کہا کھائیے. تو وہ جس طرح وہ کھا رہے تھے نا سادے برتنوں میں سادے, امام حسین کھانا کھانے لگ گئے. میں نے کہا خیر کا کام کوئی بھی ملے اسے ضائع, چلو اور کچھ نہیں کر سکتے تھے, کسی کو سڑک ہی پار کرا دے نابینا کو, چلو اور کچھ نہیں کر سکتے تو آپ کو پتا ہے کہ سامنے والا بوجھ لے کے گزر رہا ہے, آپ تھوڑا سا ہٹ جائیں روڈ سے, اسے گزر لینے دیں. کوئی تو کام زندگی میں, کوئی ارادہ تو خیر کا بندہ کرے. امام حسین بیٹھ گئے, ان کے ساتھ روٹی کھائی. تھوڑی دیر کے بعد اجازت لی, فرمایا جاؤں؟ کہنے لگے حضور اور کھائیے. فرمانے لگے میں تو ابھی روٹی کھا کے آیا تھا اور آج تک ایسا نہیں ہوا کہ دوبارہ کھانا کھاؤں. ایک لقمے کی بھوک نہیں تھی, جتنا بھی کھایا ہے نا یہ تمہارا دل خوش کرنے کے لیے کھایا ہے. غرباء مساکین کی وعامل الصالحات, ایماندار بندہ ایمانداروں جیسے کام کرتا ہی اچھا لگتا ہے. 25 حج کیا امام حسن اور حسین نے مدینے سے مکے پیدل جا کے. کتنے بولیے؟ میں کہتا ہوں چلو ہم باجماعت نماز ہی پڑھ لیا کریں. چلیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فجر کی نماز پڑھ کے بیٹھ جاؤ, اشراق چاش تک اللہ کا ذکر کرو, 2 نفل اشراق کے 2 چاشت کے پڑھ لو, اللہ 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب عطا کر دے گا. مشکل کام تو نہیں ہے. مشکل تو ہاں ہی نہیں کیتی تھے, یہ مشکل ہے. ویسے یہ کہ آنکھ کھل جائے تو 25-30 منٹ 40 منٹ موبائل پہ گزر جائے وہ تو سوکھا ہے, یہ مشکل ہے. دوستو نیک اعمال ان پر کوشش, اہل بیت نے ہمیں سبق یہ پڑھایا ہے, حضور کے اصحاب نے ہمیں سبق یہ پڑھایا. تیسری بات فرمایا وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ, صرف یہ نہیں کہ تم نماز پڑھ کے تو بیٹھ جاؤ, تم نے نا بے نمازی کو نماز کی دعوت بھی دینی ہے. مظلوم پر ظلم ہوتا رہے اور کونے میں چپ کر کے بیٹھے نہیں رہنا, بلکہ اگر ہاتھ پکڑا جا سکتا ہے تو ظالم کا ہاتھ پکڑنا ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو. بھائی کی مدد کرو چاہے ظالم ہو یا مظلوم ہو. تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ مظلوم کی مدد تو سمجھ میں آتی ہے, یہ ظالم کی مدد کیسے کریں؟ نہیں سمجھ آ رہی ہے آپ کو بات کی؟ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مظلوم کے ساتھ کھڑا ہونا تو ہماری عقل میں آ گیا, تو ظالم کی مدد کیسے کرنی ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ظالم کو ظلم کرنے سے روک دو, تم نے اس کی مدد کر دی, اسے باز کرو. لیکن ہم تو اتنی جرت ہی نہیں رکھتے بدی کو بدی کہنے کی, اتنی طاقت ہی نہیں ہوتی. جھوٹ کو جھوٹ کہنے کی ہمت, ہمارے گھر میں سارا کچھ ہو رہا ہوتا ہے, ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ فلاں جگہ پہ ہمارا قبیلہ ہماری برادری غلط ہے, پر اتنی جرت کرتے. ہم سچ بولتے ضرور ہیں پر دوسروں کے بارے میں, اپنے بارے میں سچ بولنے کو تیار نہیں ہوتے. جرت کا مظاہرہ کریں, زندگی میں حق کو حق کہنا سیکھیں, غلط کو غلط کہنا سیکھیں, جھوٹ کو جھوٹ کہیں, بدی کو بدی کہیں, سچائی کا ساتھ دیں ہمیشہ. ہم نے جب تک دیکھو نا ظلم ہوتا رہے, زیادتی ہوتی رہے, اپنا دروازہ اندر سے بند کر لو, پتر باہر نہ جانا. کیوں جی؟ باہر اس پہ ظلم ہو رہا ہے, ان کے گھر آگ لگی ہے, کوئی ہمارے گھر تو نہیں نہ لگی. یاد رکھنا پڑوسیوں کی آگ نہ بجھاؤ گے تو اپنے گھر بھی آ جائے گی. اگر مظلوم کا ہاتھ نہیں پکڑو گے تو ظالم دلیر ہو جائے گا. اور ہمارے جتنے بھی بزرگ گزرے انہوں نے ظالموں کو ظالم کہا. امام احمد بن حنبل نے جیل کاٹی, امام اعظم ابو حنیفہ نے جیل کاٹی. آج کل لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب آپ نے نا جناب غلط کو غلط نہیں کہنا, سیاست کی بات نہیں کرنی. کیوں جی؟ کس لیے نہیں کرنی؟ سیاست تو تدبیر کا نام ہے. بنو اسرائیل میں جتنی بھی تدبیر ہوتی تھی وہ سارے انبیاء کیا کرتے تھے. کیوں نہ بات کریں؟ یہ جن کرسیوں پہ آج تم نے ظالم و جابروں کو بٹھایا, یہ کرسی تو حضرت ابوبکر صدیق جیسے لوگوں کی ہے, یہ تو حضرت عمر جیسے لوگوں کی سیٹ ہے, حضرت عثمان غنی جیسے لوگوں کا کام ہے, مولا علی جیسے لوگوں کا کام ہے. غلط جگہوں پہ غلط لوگ بٹھا دی اور پھر جھوٹے کو جھوٹا بھی نہ کہیں, ظالم کو ظالم بھی نہ کہیں. ہم سے نہ رقم ہوں گے قصید یزید کے, کیونکہ ہم لوگ تو حسین کے سیرت نگار ہیں. یہ کیا بات ہوئی؟ آپ سچی بات ہی نہ کریں, کلمہ حق کہیں, ہمیشہ کھری بات کہیں, سچی, گرچہ اپنا نقصان ہو, حق کے ساتھ کھڑے ہونا سیکھیں. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ,
ساری آسانی تھی، امام حسین کو کوئی مسئلہ نہیں تھا، آرام سے بیٹھے تھے۔ آج کتنے موجوں میں بیٹھے ہیں، پیر صاحبان، مولوی صاحبان، خطیب صاحبان، سیاستدان، وڈیرے، موج لگی ہوئی ہے، کسی کو کچھ نہیں کہنا، کچھ کہیں گے تو پھر بندے مخالفت کریں گے۔ تو امام حسین مسجد نبی میں جمعہ پڑھاتے تھے، چپ کر کے بیٹھے رہتے۔ حضور سید عالم علیہ السلام کے مزار انور کے پاس بیٹھے تھے، بیٹھے رہتے۔ لیکن امام حسین نے فرمایا ظالم حکمران بنے تو وہ قوموں کو تکلیف دیتے ہیں، وہ ملی نقصان کرتے ہیں، وہ امت کا چہرہ مہرہ بگاڑ کے رکھ دیتے ہیں، لہذا کھڑے ہونا پڑتا ہے، کلمہ حق کہنا پڑتا ہے، اعلاء کلمت الحق کے لیے نکلنا پڑتا ہے۔ آپ اپنی زندگی کے اندر سچی بات کرنا سیکھیں۔ الیکشن کے دن آ گئے، میرے ایک بڑے محبت والے ساتھی تھے، وہ آ گئے ووٹ کے لیے۔ ویسے بھی یہ جو بیماری ہمارے ملک میں نا جی، ہمارے ہاں حکمران بعض اوقات کہتے ہیں اوے ہو جی جمہوریت بڑی ضروری ہے۔ وہ بھی کس مصیبت کا نام ہے جمہوریت؟ اقبال تو کہتے ہیں کہ یہ وہ چیز ہے کہ جس میں پتہ ہی کوئی نہیں ہوتا، پڑھے لکھے ان پڑھ کا، چھوٹے اور بڑے کا، سیانے اور بیوقوف کا۔ جمہوریت وہ طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں، تولا نہیں کرتے۔ تم کیا راگل آپ رہتے ہو ہر وقت؟ قوم کو اس کا حق ملنا چاہیے، غریب کی مدد ہونی چاہیے، انصاف ملنا چاہیے۔ باقی یہ تمہاری کہانیاں ہیں ڈکٹیٹرشپ اور جمہوریت، اور ہمیں تمہاری سمجھ بھی نہیں آتی۔ ہر ڈکٹیٹر کے ساتھ ہوتے ہو، باتیں جمہوریت کی کرتے ہو، جہاں تمہارا دل کرتا کھڑے رہتے ہو۔ ہمیں تو کوئی اس سے غرض نہیں، کام ہونا چاہیے۔ بلکہ جو لوگ قوت نافذہ رکھتے ہیں انہیں سمجھنا چاہیے کہ ملک کی بھاگ دوڑ ہمیشہ مضبوط ہاتھوں میں رہے، اور وہ اس طرح کا نظام وضع کریں، مل بیٹھے سارے ادارے کہ غریب کی سنی جائے۔ وہ مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے، جب وہ ایک حکومت ختم ہوئی اور جو ایک فوجی رہ کے گئے تھے 11 سال، ان کی حکومت آئی تو میں باہر نکلا تو ایک بزرگ تھے، وہ صبح صبح ناشتہ بیچا کرتے تھے ہمارے علاقے میں، چاول اور چنے بنے۔ تو میں نے ان سے کہا بزرگوں پتہ لگا جی رات دی حکومت بدل گئی ہے۔ تو فرمان لگے پتر جیڑا مردی بھی آ جائے، میں تو چاول بیچ کے روٹی کھانی، ہمیں تو ان سے غرض ہی نہیں، اللہ جانے کون آیا کون گیا، تو کھیل تماشا بنایا ہوا ہے۔ تو جھوٹے کو جھوٹا کہیں۔ میرے ایک دوست ہیں الیکشن لڑتے ہیں، مجھے ایک دفعہ آ کے کہنے لگے آپ نے کبھی ووٹ نہیں ڈالا، اس دفعہ ضرور ڈالیں۔ میں نے کہا نہیں ڈالتا میں۔ کہنے لگے ووٹ قوم کی امانت ہے، تو میں نے کہا امانت کسی بے ایمان کو دے دوں؟ امانت تو امانت دار کو دی جاتی، نہیں سمجھے آپ بات؟ یہ سارے کہتے ہیں نا ووٹ قوم کی، تو امانت کس کو دینی چاہیے؟ صحیح بتاؤ۔ چلو ہوں تسی بولنا نہیں، بس دل وچ گل رکھنی، دل وچ دیندے ویسے امانت دارا نہیں ہونا۔ نہیں میں نے کہا بولنا نہیں، ایویں کسی پتہ نہ لگ جائے، دیتے ویسے امانت داروں کو ہی ہو نا۔ یہ اپنے دل سے پوچھو، فیصلہ لو، اللہ سے ڈرو۔ ظالم کا مددگار ظالم ہوتا ہے، ظالموں کا مددگار ظالم ہوتا ہے۔ وہ تیرے میرے ووٹ پر جیت کر جب ظلم کرے گا تو پھر کون ہے جو یہ دعویٰ کرے گا کہ جناب میں ظالم کا مددگار نہیں؟ سوچو سمجھو غور کرو۔ عزیز بھائی، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا سچ کو سچ کہیں گے، جھوٹ کو جھوٹ کہیں گے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ جناب ظلم ہوتا رہے اور چپ رہے۔ اور یہ سبق کہاں سے پڑھا انہوں نے؟ مولا علی شیر خدا سے۔ ہم تو اپنے بچوں کہتے ہیں نا باہر ظلم ہو رہا ہے، تو پتر تو نہ باہر جانا، ہماری نہیں لڑائی۔ لیکن جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بلوائیوں نے حملہ کیا نا، تو چونکہ حضرت عثمان غنی خالو تھے امام حسن اور حسین کے، حضرت عثمان خالو ہیں، سگے خالو ہیں، تو حضرت مولا علی شیر خدا نے یہ نہیں کہا کہ پتر اتنے بندے آ گئے ہیں، تلواریں ہیں، محاصرہ ہے، باہر نہ نکلنا، بلکہ حضرت مولا علی نے خود اپنے دونوں بیٹوں کو تلواریں پکڑائیں اور حضرت عثمان غنی کے دروازے پہ کھڑا کر کے کہا پتر خیال رکھنا تمہارے ہوتے ہوئے کوئی بھی شخص حضرت عثمان غنی کا دروازہ نہ کراس کر پائے۔ خود اپنے بچوں، ہر جنگ میں حضرت علی ساتھ لے کے جاتے تھے۔ ہم تو بچوں کو دلیری سکھاتے ہی نہیں، بزدل، اور کچھ ہمیں بابے مل گئے، وہ کہندے ہیں منڈے نو سایا ہے۔ میں کہ بابے نو آپ سایا ہے، انہوں بھی کرو دم کراؤ، اس کو نظری سایہ آتا ہے۔ کیسے نادانوں سے پالا پڑ گیا۔ کیا ہوتا ہے وہ سایہ؟ اچھے بھلے سیانے نوجوان بتی بند کر کے اندر لیٹا ہوا بچہ ہے، بابے نو بابا کہہ گیا انہوں سایا ہے۔ بابا کہڑا کہہ گیا جیڑا باہر روٹی لین آیا سی، بھی ایڈی پہنچی سرکار ہوندی تے ٹکر ہی گھر کھا لیندی۔ لوگوں کی قسمت کا حال بتاتا ہے، اپنی اتنی خراب ہے کہ مانگتا پھرتا ہے۔ کیا مذاق بنایا ہم نے اپنے ساتھ۔ تھوڑے سمجھدار ہو جائیں، ہر بندے کی بات کا اثر قبول نہ کیا کریں۔ مومن کے پاس طاقتیں ہوتی ہیں، جو جدھر لگاتا ہے چپ کر کے لگ جاتے ہو۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ کہتا ہے تو ڈٹنا سیکھ،
रब का नाम लेके डट जा, रब तेरी मदद के लिए फरिश्ते भी नाज़िल कर देगा। खड़े होना सीखे, जिसका जो मन आता है वो तबाही करके गुजर जाता है, बिल्कुल कतन नहीं। तो इमाम हुसैन ने सही को सही कहा, गलत को गलत कहा, और डट के कहा, और पूरे वसूख से कहा, और पूरी वो हजरत इमाम अबू मालिक खड़े थे ना, तो ये बादशाह बड़ी बड़ी गलत बातें भी करते हैं। अच्छा चले सही बताएं आप, मैं आपको अपनी बात बताता हूँ। कई दफ़ा ऐसे होता है, कई दफ़ा कि बात कोई हो जाती है, कर लेते हैं, तो कुछ साथी तवज्जो दिलाता है कि आप तो बोलते बोलते ये कह गए, तो एहसास होता है हो यार गलती हो गई, हो जाता है। बड़े बड़े जो मुहद्दिसीन थे, बड़े बड़े लोग, उन्होंने कहा यार हमारी ये राय थी, फिर उसके बाद हमें ये पता चल गया, अब हमारी राय बदल गई है, इसको रुजू करना कहते हैं। बड़े बड़े लोगों ने कर लिया। लेकिन हमारी सियासी जमातों का हाल ये है कि उनके किसी कारकुन से पूछे ना तुम्हारे लीडर ने कभी गलती की है, क्यों किया ने, क्यों माज़अल्लाह ये फरिश्ते क्या है, ये गलती नहीं कर सकते। अगर बड़े बड़े लोग कहते हैं यार यहां हम भूल गए थे, हत्ता कि सहाबा किराम अलैहिम रिदवान अपनी राय से रुजू करते, यहां क्या हाल हो गया, किस चक्कर में हम पड़ गए। जमातों को बुत ना बनाओ, वो जमाते रहने दो, अगरचे बुत हैं जमात की आस्तीनों में, पर मुझे हुक्म अज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह। तो सच को सच, झूठ को झूठ। हजरत इमाम अबू मालिक खड़े थे तो हारून रशीद बादशाह था, कुछ बड़े खुशामदी लोग होते हैं, नहीं जी नहीं सरकार आपकी तो क्या बात है, क्यों जी इतनी तारीफें क्यों कर रहे हो, कहते हैं इसने खर्चा किया, मस्जिद बनवा के दी है, ये जनाब चंदे देता है। ओ खुदा के बंदो, चंदा देने का मतलब ये जो मर्जी कह जाए। हजरत इमाम मालिक हारून रशीद के बड़े बादशाह के दरबार में खड़े थे, किसी बड़े के, हारून रशीद था या कोई और था, तो वो ना मक्खी बार बार बादशाह को तंग करती। मक्खी कई दफा नहीं काबू आती, 3-4 बंदे भी लग जाए तो नहीं काबू आती, पकड़ी नहीं जाती, मक्खी जो हुई। वो मक्खी बड़ा तंग कर रही थी, तो उसने गलत जुमला कह दिया, गलत कहने लगा माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, नकले कुफर कुफर ना बाशे। कहने लगा इमाम मालिक से क्या जरूरत थी अल्लाह ताला को ये मक्खी क्यों बनाई, अल्लाह की तखलीक पर एतराज कर रहा है माज। अब खुशामदी को बंदा होता तो कहता जी वो मसला ये है जी, वो असल बात ये है जी, आप बैठें जी, ठंडे दिमाग से समझाता हूँ। लेकिन वो नशे में चूर है ना, तख्त पे बैठा है, सख्त बात कर दी कि क्यों बनाई मक्खी। तो इमाम साहब उठ के खड़े हो गए, हाथ में छड़ी पकड़ी थी, जोर से जमीन पे मारी, फरमाने लगे ये मक्खी ना अल्लाह ने तेरे जैसे लोगों का गुरूर तोड़ने के लिए बनाई है कि संभाली तो तुमसे मक्खी भी नहीं जाती, तो दावे बड़े करते हो, ये तेरे जैसे बंदों का गुरूर तोड़ने को बनाई है। चुप कर गया, कहने लगा हुजूर गलती हो गई थी, आइंदा नहीं करूंगा। तो आप जब झूठ को झूठ कहते हैं और सच को सच कहते हैं, हक की तारीफ करते हैं, बातिल को बयान करते हैं, फिर लोग मुखालफत करते हैं। अब जब लोग मुखालफत करेंगे फिर तकलीफ आएगी, फिर तकलीफें बड़ी सोहनी होती हैं। जब तकलीफ आए तो रब कहता वतवासौ बिस्सब्र, अब एक दूसरे को सब्र की नसीहत करो। ये जब दुख आते हैं ना, दुख बंदे को नरम कर देते हैं, बीमारी नफसानी ख्वाहिशात को ख़त्म कर देती है। बीमार बंदा, उसका किसी गलती की तरफ ध्यान ही नहीं जाता, वो पूरा जुड़ जाता है अपने रब से, उसके अंदर से नफसानी ख्वाहिशात ख़त्म हो जाती हैं। जब आप दुखी होते हैं ना, फिर कोई सजदे का मज़ा आता है, फिर कोई दुआ में लुत्फ आता है, फिर कोई रब से दिल लगाने में मज़ा आता है, फिर दिल करता है कि कोई बंदा मौजूद ना हो, मैं अकेला हूँ मस्जिद में, रज के याद करूँ अपने मालिक को। जब आप सब्र करते हैं, कुरान पाक में ना कमो बेश कोई 99 के करीब 90 से ज़्यादा मरतबा सब्र का जिक्र है, और मुहद्दिसीन ने तसरीह की है कि कोई 500 के लगभग हदीस पाक में सब्र का जिक्र है, हौसले से, सब्र से। वतवासो बिस्सब्र, सब्र बंदा करके दिखाए, उसके अंदर हौसला हो, दलेरी हो। हम ना जल्दबाज हो जाते हैं, बाज बुजुर्ग भी नाराज ना हो तो वो भी बड़े जल्दबाज, फटाफट काम होना चाहिए, बाज बच्चे भी, बाज जनाब सियाने लोग, बड़ी जल्दी है। बंदे ने रोजा रखा हुआ ना गर्मियों का, तो असर के वक्त अगर वो बड़ा सौड़ा पड़ जाए ना तो रोजा फिर खुल जाता है। बोलिए बड़ी जल्दी है जी, बड़ी टेंशन है जी, बड़ा लग रहा है, तो खुल जाएगा ये कहने से। उसने कब खुलना है? बोलिए, आपको तकलीफ हो गई, आपको खुदा न खास्ता डॉक्टर ने कहा छोटा सा ऑपरेट करना है आपका, शाम को ठीक हो जाएंगे जी, तो जल्दी बड़ी, दर्द बड़ी हो रही, जल्दी करें डॉक्टर साहब। तो डॉक्टर कहता है पहले खून टेस्ट करा, फिर ब्लड प्रेशर अपना चेक करा, फिर शुगर चेक करा,
परसों रिपोर्ट आएगी, फिर शाम को लेके आना, फिर टाइम दूंगा, फिर टाइम देगा, फिर ऑपरेट करेगा, फिर दवाइयाँ लिखेगा, फिर आपको आराम का मशवरा देगा, फिर 2-3 माह लगेंगे, फिर तबीयत पूरी तरह। तो करना क्या पड़ेगा? सब्र। क्या करना पड़ेगा? सब्र। सब्र जिंदगी में जरूरी है। अगर सब्र नहीं तो फिर कोई काम भी। अपने मिजाज में हौसला लाएं, हिल्म हो, बुर्दबारी हो, सब्र हो, तहम्मुल हो। इमाम अली मकाम रदी अल्लाह ताला अन्हु को आप देख लें, मैदान करबला पूरा पढ़ लें आप, पूरी तारीख रिवायात खंगाल के देख लें। सामने तलवारें थी यजीद के लश्कर के पास, इमाम के पास हौसला था। वहां जुल्म जबर हो रहा था, यहाँ हौसला, हिलम, बुर्दबारी, आला ज़र्फी, करम। दोस्तों, जब सब्र और तलवारें आपस में टकराई ना, सब्र और तलवारें, तो तलवारें हार गई, सब्र जीत गया। सब्र हमेशा जीत जाया करता है। बाजू का थोड़ा टाइम लग जाता है, थोड़ा सा वक्त। कुछ चीजों की लोगों को फौरन समझ नहीं आती, टाइम गुजरने के वो काफी देर के बाद एहसास होता, ओहो वो तो ठीक था एहसास। लेकिन आप जिंदगी में थोड़ा तहम्मुल, थोड़ी बुर्दबारी, आप यकीन करें, हम जब लड़ाइयाँ करते हैं ना, किसी से बहस करते हैं, कुछ ऐसी बातें कर जाते हैं कि बाद में हमें एहसास होता है यार ज्यादा सख्त बात हो गई। मानते नहीं, लेकिन बातों का ख्याल होता है यार ओहो ये नहीं कहना चाहिए था। लेकिन वो बात गुस्से में निकल जाती है, सब्र होता नहीं, फिर वो खराबी होती है। अपनी जिंदगी में सब्र। ये थोड़ी बहुत जो तकलीफें आती हैं ना, मैं गया हुआ था सिंध के सफर पर, तो मोटरवे से, सखर से मोटरवे लाहौर आता है, अब सफर आसान हो गया। तो मैंने अपने ड्राइवर से कहा, लो मियाँ आप सहूलत हो गई तुम्हें, अब तो सारा मोटरवे है लाहौर तक, आसान हो गया। तो मुझे कहने लगा, नहीं हज़रत साहब ये मुश्किल है। मैंने कहा जी क्यों? कहने लगे नींद आने लग जाती है। बिल्कुल सीधी सड़क है ना, अगर कोई स्पीड ब्रेकर हो, कोई रक्शे वाला भी आए, कोई रेहड़ी वाला चाचा नाराज भी हो कि वेख के नहीं चलाई जाती, तो बंदा थोड़ा जागता रहता है, थोड़ा ना वो। तो जिंदगी में जो रुकावटें आती हैं ना, ये तो बंदे को जगाने के लिए आती। इन्ना मअल उसरी युसरन, इन्ना मअल उसरी युसरा। एक दफा अगर मुश्किल आए तो अल्लाह 2 आसानियां देता है। हम ना घबरा जाते। ये दुख तो बड़े प्यारे होते हैं, ये तो बड़े नफा बख्श होते हैं, ये तो फायदा करते हैं बंदे का। तकलीफें जैसे जैसे जिंदगी में आती हैं, बंदा पालिश होता जाता है। जैसे जैसे मैं अक्सर दोस्तों से कहता हूं, कभी मुश्किल आ जाए और कोई बंदा साथ ना बंदे के चले, ना रिश्तेदार चले, ना दोस्त चले, ना गली मोहल्ला कोई साथ ना चले, तो हम शिकवे करते हैं। हालांकि शिकवे नहीं करने चाहिए। अगर ये साथ ना कोई भी चले, तो बंदे को अकेले लड़ने का हौसला नसीब हो जाता है, उसे फिर हिम्मत मिल जाती है कि ये सफर मैंने अकेले तय करना है। तो इमाम अली मकाम की जिंदगी, ये सारी चीजें, इनको मुलाहिजा करेंगे तो 4 बातें खोल के सामने आएंगी। पुख्तगी ईमान की, शौक अमाले सालेहा का, बात करनी है तो हमेशा हक की करनी है, सामने कोई भी हो कभी झूठ का साथ, और चौथी बात ये कि सब्र, तहम्मुल, हौसला। मैंने कुरान मजीद एक जगह से और तिलावत किया था, वो भी थोड़ी सी बात आपसे अर्ज करनी है, फिर मैं बात खत्म करने लगा हूँ। ये जो हुजूर के सहाबा और अहले बैत है ना, इनका आपस में बड़ा गहरा रिश्ता है, बड़ा खूब प्यार है इनका। कुछ लोगों की ना दुकान तब चलती है जब वो इनका इख्तलाफ साबित करें, दुकानें तब चलती हैं। क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया शैतान मायूस हो गया है, अब वो लोगों से बुत परस्ती नहीं करा सकेगा, लेकिन तुम्हें लड़ाएगा। तो ये माज़अल्लाह इतने जालिम है कि सहाबा और अहले बैत को लड़ा देते। खुदा के बंदो, तुम्हें पता ही नहीं तुम किन की बात कर रहे हो। पहले अपनी हैसियत देखो, ये लोग कितनी शानों वाले हैं, तुम किन का तज़किरा कर रहे हो। इनके तो नाम लेते वक्त कई दफा डर आता है कि जुबानें भी इस काबिल हैं कि नहीं। कुरान मजीद ने कहा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, वल्लज़ीना माअहू, और जो उनके साथ हैं। ये कुरान पाक के 2 जुमले हमेशा याद रखें, तारीख रखें संभाल के लोग अपने पास। कुरान पाक ने 2 बातें की, फरमाया अशिद्दाउ अलल कुफार, ये जो हुजूर के साथ हैं ये काफिरों पर सख्त हैं, रुहमाउ बैनहुम, आपस में बड़े मेहरबान हैं। तो जब अल्लाह कहता है आपस में मेहरबान है, नहीं समझ आई बात की आप? अल्लाह कहता है कि आपस में, बोलिए, तो फिर अल्लाह की बात माननी है या किसी लड़ाने वाले की बात माननी है? अल्लाह कहता है ये आपस में। बाकी है राय का इख्तलाफ, तो बाप बेटे का भी हो जाता है, होता है कि नहीं?
ابا کہتا ہے یہ کام کر لیں، پتر کہتا ہے حضور صحابہ سے مشورہ لیتے تھے، کئی دفعہ نبی پاک نے صحابہ کی رائے پہ عمل کیا، تو صحابہ میں بہت سارے معاملات اجتہادی ہوئے لیکن ان میں عداوت نہیں تھی، ذاتی رنجشیں نہیں تھیں، بغض نہیں تھا، ان کے دل ایک دوسرے کے حق میں نرم تھے۔ لہٰذا شرارت جلدی قبول کرتا ہے بندے کا دماغ، شرارتیں نہ قبول کریں، کوشش کریں کہ جو ان لوگوں کی تعریف کتاب و سنت میں ہمارے سامنے آتی ہے ہم صرف اسی تعریف پر عمل کریں۔ ایک بات صرف سن لیں اور میں اپنی بات کو سمیٹوں، آپ کو لطف آئے گا۔ تمام صحابہ حضور کے گرد بیٹھے تھے اور جہاں سب لوگ بیٹھے تھے وہاں جگہ ذرا کم تھی۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل حضور کے ساتھ بیٹھے تھے، وہ آج بھی بالکل ہی حضور کے ساتھ ہیں۔ کیا مقدر ہیں صدیق و فاروق کے، جن کے گھر رحمتوں کے خزینے میں بالکل ساتھ بیٹھے تھے۔ اچانک حضرت مولا علی شیر خدا آ گئے، کوئی صحابی بھی اٹھ کر جگہ دے دیتا اور سارے دینا بھی چاہ رہے تھے، لیکن حضرت مولا علی جیسے ہی آئے نا، سب سے پہلے حضرت صدیق اکبر اٹھے اور بازو تھام کے آگے جا کے بڑھ کے مولا علی کا بازو تھام کے حضور کے قریب لا کے بٹھایا، خود ذرا سائیڈ میں ہو کے بیٹھ گئے۔ اب یہ حضور کے سامنے سارا کچھ ہو رہا ہے تو بولنا کس نے تھا؟ کسی کو جرت ہی نہیں ہوتی تھی محبوب کے سامنے کوئی تبصرہ کرے، کوئی کر ہی نہیں سکتا تھا، کسی کو جرت ہی نہیں تھی، کوئی نہ بولا، خود رسول کریم بولے اور حضور فرمانے لگے دیکھا تم نے میرے ابو بکر نے کیا کیا ہے؟ اور پھر حضور نے جو جملے کہے وہ یاد رکھنے والے ہیں، شیخ اسماعیل حقی نے اس کو لکھا ہے، نبی کریم فرمانے لگے عزت والا ہی کسی کو عزت دیا کرتا ہے، فضل والے لوگ ہی دوسرے کا فضل سمجھا کرتے ہیں۔ تو یہ تو صاحب عزت لوگ تھے، یہ تو ایک دوسرے کو عزتیں دیتے تھے۔ تم کون ہو جو عزتیں اتار رہے ہو؟ تم کون ہو جو اس طرح کا لہجہ اختیار کیے ہوئے ہو؟ تو ان لوگوں کا آپس میں گہرا تعلق، رب، پیار، محبتیں، خلوص، وارفتگیاں، تو کبھی بھی کسی ایسے شخص کے چکر میں نہ آئیں جو ہمیں ان لوگوں سے لڑانے کی صحیح کرے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں جو میں نے کہا ہے اللہ اسے قبول فرمائے، جہاں بھول گئے ہیں اللہ درگزر کرے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ۔